آغاز کرتے ہیں احتشام صاحب، آج ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج کہ نو ڈائیلاگس ود پی ٹی آئی انٹل وہ اپنے گناہوں کی جو 9 مئی کو لے کر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس حوالے سے معافی مانگ لیتے ہیں. کس طرح سے اوور آل نیوز کانفرنس کو دیکھ رہے ہیں آپ یہ 9 مئی کے حوالے سے جو کی گئی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ تو آمنہ اس کو اس طرح دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 3 ہفتوں سے 2 ایشوز پہ بڑی ہمارے میڈیا پہ بہت بحث ہوئی تھی. ایک تو کہ جی بانی پی ٹی آئی رہا ہونے والے ہیں، آخری سٹیٹمنٹ دیا تھا لطیف کھوسہ صاحب نے کہ 30 اپریل کو باہر آ جائیں گے، وہ غلط ثابت ہوا. اس کے بعد یہ کہ جی بات چیت ہو رہی ہے، فلاں آدمی جو ہے نا بات چیت کروا رہا ہے، ان ایشوز پہ بات ہو رہی ہے، باہر چلے جائیں گے، نہیں جائیں گے، فلانا ہوگا اور یہ معاملہ جو ہے نا ٹھیک ہو جائے گا. ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے اس دوران، میں خاص طور پہ کہتا رہا کہ نہ بات چیت ہو رہی ہے نہ بانی پی ٹی آئی رہا ہونے والے ہیں. اب آج کی پریس کانفرنس میں میرے خیال میں جو میرے 2 سینٹس ہیں اور 4 ٹیک اویز ہیں بڑا واضح طور پہ سامنے آئے گئے ہیں. وہ تجزیہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ جی فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جی بیک فٹ پہ نہیں رہنا، پرو ایکٹیولی فرنٹ فٹ پہ ہو کے کھیلنا ہے. ایک فیصلہ ہو گیا اور رادر فردر ہارڈ لائن لینی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، جو ان کا بیانیہ اس کے خلاف. ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسری چیز جو ہے نا بڑا واضح طور پہ سامنے آئی ہے کہ جس انداز سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب ڈیمانڈ کی گئی جوڈیشل کمیشن کی، انہوں نے ان سو مینی ورڈز جو ہے نا اس کمیشن کی ڈیمانڈ کو رد کیا، مسترد کیا، بلکہ انہوں نے پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم پہ انہوں نے آواز اٹھا دی یا اس کے بارے میں بات کر دی کہ جی یہ عدالتیں فیصلہ ہی نہیں کر پاتی. 1 سال ہو گیا، پھر لمبی مثالیں دی. وہ کیپٹل ہل پہ آپ نے دیکھا 6 جنوری ریسریکشن ہوا، وہ کہتے ہیں جی لوگوں کو سزائیں ہوئیں، وہ کئی لوگ سزائیں کاٹ کے بھی آ گئے. پھر لندن کا، برمنگھم کا، فرانس کا ہوا سارے واقعات. لہٰذا یہ انہوں نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا کہ جی اس پر نہیں، اگرچہ پش بیک آیا عدالتوں کی طرف سے ان کو جو ججز کے حوالے سے، لیکن آج میرا خیال ہے یہ میسج دونوں کو ہے، عدالتوں کو بھی ہے معذرت کے ساتھ اور پی ٹی آئی کو بھی. نتھنگ، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی ہم ویور کر جائیں گے، یہ نہیں ہوگا. تیسری امپورٹنٹ چیز اس حوالے سے ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ بات چیت ہم نہیں کریں گے. آپ نے بات چیت کرنی ہے، جائیں سیاسی جماعتوں سے بات کریں جو آپ کا اصل فورم ہے. وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ کیا طے کرتے ہیں، وہ اپنی چیزیں طے کریں. پھر ساتھ ہی بتا دیا کہ تمہارا بیانیہ کہ جی یہ 8 فروری اور جو ہے نا وہ 9 مئی اس کو لیٹ ڈوبا ہے، انہوں نے کہا غلط ہے. پھر فکر دے کے بتائے کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا، آخری چیز جو انہوں نے کہا کہ معافی مانگے. دیکھیں وہ اب لگ رہا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے آپ کو ری انوینٹ کریں، تو نہیں لگتا کہ وہ معافی کی طرف جائیں گے. نتیجتاً کیا ہوگا یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کنفرنٹیشن بڑھے گی اور پھر یہ عدم استحکام ہم دیکھ رہے ہیں موجودات میں. جی احتشام صاحب، یہ جو آج آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی نیوز کانفرنس دیکھی، اس سے کیا امپریشن ملا کہ جو حالیہ جو اقدامات تھے پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے، جیسے انہوں نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، لابنگ کی گئی کہ پاکستان کو دیوالیہ ہونے دیں اور پاکستان کو قرضہ نہ ملے، یہ جلدی پر تیل کا کام تھا جس کی وجہ سے یہ بڑی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہارشنس ہمیں دکھائی دی. کوئی نرم گوشہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے، کیونکہ پہلے یہ باتیں جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ جی اگر ہم بات کریں علی امین گنڈا پور صاحب جس طرح سے وہ کور کمانڈر پشاور وہاں پہ پہنچے اپنی ٹیم سمیت، کابینہ سمیت، رمضان کی اگر ہم بات کریں افطاری کے لیے، تو لیکن اس کے بعد معاملات پھر سے ایک دم خرابی کی جانب بڑھے ہیں. یہ کچھ ایسے اقدامات ہیں، پی ٹی آئی کی غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ ہوا؟ دیکھیں ہم 2 دن رہ گئے ہیں، آج 7 تاریخ ہے، 9 کو آپ دیکھیں 9 مئی پورا 1 سال ہو جائے گا. آپ نے دیکھا کہ جس انداز سے ملٹری کا ادارہ آپریٹ کرتا ہے، بڑا کم بولتے ہیں. بہت عرصے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے. وہ پریس کانفرنس کرنے کا آج مطلب ہے 2-2.5 گھنٹے کی کہ انہوں نے بہت سارے جس کو کہتے ہیں شبہات ان کو دور کیا اور بڑا واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا کہ جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ کس طرح سوچتی ہے اور حکومت جو ہے نا وہ بھی ان سو مینی ورڈز بتا دیا کہ وہ کس طرح سوچتی ہے. لہٰذا اگر یہ سمجھا جائے کہ جی ہم کسی اسٹیج پہ ویور کر جائیں گے یا ہمارے لیے کوئی آسان ہو جائے گا پیچھے ہٹنا، وہ نہیں ہے. اب یہ جو سوال آپ پوچھ رہی ہیں، دیکھیں بیچ میں وہ کہتے ہیں نا آپٹکس ہوتی ہیں، یہ پوسچرنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بیچ میں چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن آپ آمنہ ایک بات تو آپ ذہن میں رکھیے گا نا، جو ڈے 1 سے میں بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو اگر آپ یہ کہیں گے جی فالس فلیگ آپریشن ہے، ابھی لیٹسٹ ڈیلی ٹیلی گراف کو آپ نے آرٹیکل لکھا، وہاں پہ بھی اس طرح کی باتیں کی، یہ باتیں کوئی نہیں مانے گا. اب دیکھیں نا اتنا کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کہیں گے جی آپ نے خود کروایا، تو آپ مجھے بتائیں کہ لڑائی کہاں جائے گی. یہ تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کال اسپیڈ اے اسپیڈ، یہ والی بات انہوں نے کر دی ہے. لہٰذا یہ بڑا واضح طور پہ انہوں نے بتا دیا کہ جو آپ راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سو کالڈ مزاحمت سے مفاہمت نکلے گی تو نتھنگ ڈوئنگ، یہ نہیں ہوگا.
بہت ساری چیزوں پہ وہ ریاست جو ہے نا وہ پیچھے ہٹتی ہے، لیکن اس معاملے میں آپ دیکھ لیں، پھر انہوں نے ثابت کیا، سیاسی جماعتیں دیکھ لیں، باقی پورا آپ دیکھ لیں ووٹ بینک کون لوگ ان کے ساتھ ہیں. ایون وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے تمہیں ووٹ بھی دیا نا وہ بھی اس بات کو نگیٹ کرتے ہیں کہ 9 بھائی غلط ہوا. تو میرا خیال ہے آمنہ آخری بات یہ ہے کہ اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے، پی ٹی آئی کو اپنی سیاست بتانی چاہیے، آئسولیشن سے باہر نکلنا چاہیے، ورنہ ان کے لیے تباہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.